حدیث مبارکہ کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی پورا رمضان، اس کے گناہ معاف پچھلے سارے۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ثواب کے ارادے کے ساتھ، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ جس کو لیلۃ القدر کی رات مل گئی، اس کے بھی پچھلے سارے معاف ہو گئے۔ ایمان اور احتساب کی شرط لگائی کہ ایمان والا ہو، ثواب کی نیت کے ساتھ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اب یہ تینوں باتیں ہمیں مل سکتی ہیں، بہت آسان۔ اب اس بات کو ہم نہ دیکھیں کہ روزہ 15 گھنٹے کا کہ 16۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہوئے تسلی سے صحیح وقت پر سحری کریں، اور سحری کرنے کے بعد اطمینان رکھیں، اللہ تعالیٰ پورے کروا دے گا۔ پچھلے سال ایک حضرت کے خلیفہ ہیں مولانا شیخ ظفر الاسلام صاحب، وہ تشریف لائے، کہنے لگے کہ سحری کے وقت اگر کوئی لسی پی لیتا ہے تو روزہ آسانی سے گزر جاتا ہے۔ تو ہم نے پچھلے سال اس کا تجربہ کر کے دیکھا، تو الحمدللہ سحری کے وقت لسی پی لینے سے روزہ آسان ہو گیا۔ تو بھائی لسی کے بھی مزے پائیں اور روزے کو بھی انجوائے کریں، آسانی سے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے یہ بات بتائی، ہم نے تجربہ کیا اور بہرحال اچھا رہا۔ تو 3 باتیں کون سی تھیں جن سے پچھلے سارے گناہ معاف؟ تراویح کی نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، تمام روزوں کی پابندی، اور لیلۃ القدر کی تلاش۔ اب روزے تو ہمت کر کے ہم رکھیں کہ اللہ ہم نے رکھنے ہیں۔ یاد رکھیں یہ روزہ وہ عمل ہے، اگر پاس ہو گیا، یقین اگر اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، پاس ہونے سے مراد اگر اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو انسان جس کا روزہ قبول ہو جائے یہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ کیسے؟ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خود دیں گے تو وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ ہمارے سارے گناہوں سے بڑھ کر ہوگا۔ مثال کے طور پر اعمال نامہ ہے، ترازو تو میں اعمال تولے جا رہے ہیں ترازو کے اندر، ایک طرف نیکیاں ہیں، ایک طرف گناہ ہیں، ایسے ہی ہوگا نا، ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک طرف گناہ۔ لیکن روزے کی قبولیت کا ثواب جو خود پروردگار عالم اپنے بندے کو عطا کریں گے، جب وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، وہ تمام نیکیوں سے بڑھ جائے گا، گناہوں سے بڑھ جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا دیا ہوا انعام وہ تھوڑا رہ جائے اور انسان کے گناہ بڑھ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کی دین بڑی ہے۔ ہم شوق اور محبت سے روزہ رکھیں اور اس میں لاغا نہ ہونے دیں، پوری ہمت کے ساتھ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی گرمی کے اندر کوئی ریلیکسیشن ہو جائے، بھئی اللہ تعالی ہم سے زیادہ ہمارے حال کو جانتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ماں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے ساتھ آئیں گی۔ یہ چند دن کی بھوک پیاس کا برداشت کرنا یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا ذریعہ۔ پھر اگر کسی نے بلا عذر شرعی عذر کے بغیر رمضان کا روزہ نہیں رکھا کہ چلو بعد میں رکھ لوں گا، موسم بعد میں آئے گا ٹھنڈا یا بعد میں کیا جائے، تو حدیث کے مطابق ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کو چھوڑ دینے کا جو نقصان اس کو ہوگا ثواب کے اعتبار سے یہ نہیں پا سکتا۔ تو رمضان کے روزے اتنی اہمیت والے، تو ہمت اور کوشش کر کے روزے رکھیں۔ ماشاءاللہ 10 سال کے بچے بھی رکھتے ہیں، تو ہم بھی ہمت کوشش کریں۔ تو روزے کی بات آ گئی، روزوں کو شوق اور محبت سے رکھیں، انشاءاللہ سارے گناہ معاف، حدیث میں آتا ہے۔ دوسری بات تراویح کی پابندی، تراویح بہت شوق اور محبت سے پڑھیں، اور کتنی رکعت پڑھیں اس کے بارے میں ایک بہت آسان سی سمجھنے والی بات ہے۔ تمام ائمہ حضرات 20 اور ایک امام جو ہیں وہ 36 کے قائل ہیں، محدثین بھی 20 کے قائل ہیں۔ اس کے علاوہ جو بات سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے، سمجھنے والی ہے، زیادہ مسائل میں میں نہیں جاتا، عالم بھی نہیں ہوں، لیکن یہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی، اس میں سب متفق ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ کس کے دور میں شروع ہوئی بتائیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تھے 10 ہجری میں، 2-2.5 سال کا عرصہ رہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایسا ہی ہے جی تاریخ میں۔ ان کے بعد کون آئے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جسے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تھے، پردہ فرما گئے تھے، 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے دنیا میں، اور آخری صحابی تقریباً 90-100 ہجری میں جا کے دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے 80-90 سال بعد تک صحابہ رہے، اور آخری صحابی 90 یا 100 ہجری میں
دنیا سے تشریف لے گئے، پھر صحابہ دنیا میں نہ رہے۔ اچھا، فاروق اعظم ان کا دور آتا ہے نبی علیہ السلام کے فقط 2-2.5 سال بعد، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 2-2.5 سال میں سارے ہی چلے گئے ہوں گے چند ایک کے علاوہ، ہاں چند ایک چلے گئے ہوں گے دنیا میں سے، باقی رہ گئے ہوں گے، یعنی 1 لاکھ صحابہ کم از کم اس وقت موجود ہوں گے۔ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں تمہید لمبی ہو رہی ہے، بات کو سمجھیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دن 20 تراویح کا فیصلہ کیا، اس وقت روئے زمین کے اوپر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے، کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا۔ اچھا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازمی پکڑو، تو ان کے حکم کے اوپر عمل تو ویسے ہی نبی علیہ السلام کے حکم پر عمل ہے۔